بہت وسیع ہے. اس کا کچھ حصہ اردن میں چلا گیا، ملک شام کا، کچھ حصہ اسرائیل میں چلا گیا، کچھ ترکی میں چلا گیا، کچھ عراق میں چلا گیا، ملکوں میں چلا گیا. اور جو اب موجودہ شام ہے یہ بہت بڑا شام تھا، ملک شام بہت بڑا تھا. روایات میں ہے کہ ملک شام میں 40 ابدال ہوتے ہیں، اور یہ سچ ہے. کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے رجال الغیب کا نظام رکھا ہے. رجال الغیب، رجال رجل کی جمع ہے، رجل کہتے ہیں مرد کو، رجال اس کی جمع ہے، اور غیب سے مراد ایسی ہستیاں جو نظر نہ آئیں، نظر آئیں بھی تو ہم پہچان نہ سکیں. یہ جو بندہ بیٹھا ہے یہ کون ہے، وقت کی کیا ہستی ہے، بظاہر اس کی صورت، نقشہ، جلوہ کوئی سمجھ بظاہر نہ آئے تو یہ رجال الغیب ہیں. ملک شام وہ شام ہے، وہ ملک ہے جہاں 40 ابدال رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے. 40 ابدال، اور ایک کا اگر وصال ہو جائے گا تو اس کا بدل، ابدال بدل سے ہے، اس کا بدل اللہ دوسرے کو لے آئے گا. ایک کا جب وصال ہو جائے گا، اور یہ 40 کے 40 ابدال شام میں ہوں گے. اور ہر حج پہ 40 ابدال جمع ہوتے ہیں، ہر حج پہ سارے کتب جمع ہوتے ہیں، نقیب، نجیب، ابرار، غوث، کلندر، بڑی بڑی ہستیاں ہر حج پہ جمع ہوتی ہیں. شام کے ملک میں جو سب سے زیادہ سعادت اور خوبی ہے جو اور کہیں نہیں، وہ یہ ہے کہ آل رسول اور اصحاب رسول ان کی ہجرت یہاں بہت ہوئی، پوری دنیا میں ہوئی. اور کیوں ہوئی؟ لوگ کہتے ہیں کہ شام میں آل رسول، اصحاب رسول اس لیے آئے. میں ایک بندہ مجھے کہنے لگا، میں نے کہا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے تھے، اور یہ وہ تھے جو میرے آقا کے ابتدائی میزبان تھے. میرے حضور نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی وہی میرا گھرانہ ہوگا، وہی میرا میزبان ہوگا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب استنبول، جس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے، ترکی کا شہر استنبول، اس کی طرف ہجرت ہوئی صحاب رسول کی اور آل رسول کی، یہ بوڑھے تھے، فرمایا مجھے ساتھ لے جاؤ. اور حضور نے فرمایا تھا، اور فرمایا ایک آیت مجھے نہیں بیٹھنے دیتی. اور ہر صحابی یہ لفظ فرماتے تھے، ہر آل رسول یہ لفظ فرماتے تھے کہ ایک آیت ہمیں گھر نہیں بیٹھنے دیتی. وہ آیت ہے انفروا خفافا وثقالا، بس ہلکے ہو یا بھاری ہو. خفافا ہلکے، ثقالا بھاری. کیا مقصد؟ پیسے ہیں یا نہیں ہیں، صحت ہے یا نہیں ہے، مال ہے یا نہیں ہے، وسائل ہیں یا نہیں ہیں، اسباب ہیں یا نہیں ہیں، اللہ کے راستے میں نکلو. اور ایک وصیت فرمائی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وصیت فرمایا دیکھو راستے میں اگر میں مر جاؤں تو میری میت کو اونٹ پہ لاد لینا، اور جہاں تمہارا آخری پڑاؤ ہو، آخری مسکن ہو، وہاں مجھے دفن کر دینا. اور ایسے ہوا، راستے میں وصال ہو گیا، اور آخری جہاں مسکن تھا، پڑاؤ تھا آخری، تو وہاں دفن کر دیا. میں ان کے پاس گیا ہوں حضرت کی خدمت میں، 3 بار گیا ہوں. یہی حال صحابہ کا ہے، اہل بیت اولیاء کا ہے. آل رسول نے شام کا سفر کیا، امہات المومنین نے کیا، حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ ان کے مزار ہیں، اور
ان کے اوپر وہی آیت لکھی ہوئی ہے جو اہل بیت کے گھرانے پہ لکھی ہے، یطہرکم تطہیرا، حضور کا گھرانہ ہے، وہی آیت لکھی ہوئی۔ 30,000 آل رسول اور صحابہ 30,000 شام میں آئے، اور شام کا جو شہر ہے اب تک اس کو ہم دمشق کہتے رہے، لیکن انہوں نے لفظ ٹھیک کرایا، دمشق، ابھی تک صحیح میرے منہ پہ نہیں چڑھا، ساری عمر دمشق کہا سنا، لیکن عرب ہیں، وہ صحیح لہجہ بولتے ہیں، ہم زوار کہتے رہے، وہ زوار کہتے ہیں۔ لفظ عربی کا زیر سے معنی بدل جاتا ہے، زبر سے معنی بدل جاتا ہے۔ دمشق کی جو مسجد ہے اموی، جس کو ہود علیہ السلام نے بنایا، اور زکریا فی المحراب قرآن میں آیت ہے، وہ وہی محراب ہے جہاں جمعے کی نماز پڑھی، اور مجھے ایک سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے اس مسجد کی اذان دی، اس مسجد کی مجھے یہ سعادت حاصل، اس کا واقعہ بھی سناتا ہوں۔ کون سی مسجد؟ جو اللہ کے نبی ہود علیہ السلام نے بنائی، زکریا علیہ السلام نے ساری زندگی وہاں عبادت کی، اور یحییٰ علیہ السلام ان کے بیٹے کا سر قلم کیا، ان کا سر وہیں دفن ہے، اور امام حسین کا ایک روایت ہے کہ سر وہاں دفن ہے، سر وہیں، مزار وہیں ہے، اور امام زین العابدین کی وہاں عبادت گاہیں موجود ہیں، دنیا جا رہی ہے وہاں۔ وہاں اذان جو ہوتی ہے وہ ابتدائی ترتیب پہ ہوتی ہے، جب سپیکر نہیں ہوتا تھا، جب سپیکر نہیں ہوتا تھا تو ایک مؤذن اذان نہیں دیتا تھا، ایک مؤذن اذان نہیں دیتا تھا، اس کے ساتھ 4-5 اور مؤذن بھی ہوتے تھے، ایک اللہ اکبر کہتا تھا تو اس کے ساتھ پھر دوسرے بھی زور سے اللہ اکبر کہتے تھے، پھر دوسرا اشہد اللہ کہتا تھا تو دوسرا بھی ساتھ کہتے تھے۔ تو ایک کمرہ ہے خاص جو صدیوں پرانا کمرہ ہے، اس میں اذان ہو رہی تھی، تو میں بھی اذان میں انہوں نے مجھے ساتھ شامل کر لیا۔ ہر بندہ شامل نہیں ہو سکتا، مؤذنین وہاں کے مقرر ہیں۔ وہ مسجد ہے جہاں آل رسول نے سجدے کیے، وہ مسجد ہے جہاں اصحاب رسول نے سجدے کیے، وہ مسجد ہے جہاں انبیاء نے سجدے کیے، وہ مسجد ہے جہاں وقت کے ابدالوں نے سجدے کیے، اور یہ وہ مسجد ہے جہاں ہر وقت شام کے ابدال رہتے ہیں، اور دیکھنے والوں نے دیکھا، مصافحہ کرنے والوں نے مصافحہ کیا، ملاقات کرنے والوں نے ملاقات کی، کہ وہاں شام کے ابدال اس مسجد میں ہر لمحہ رہتے ہیں، جتنے بھی رہیں رہتے ہیں۔ زلزلے نے، کچھ جنگوں نے، حالات بہت کمزور۔ ہم ایک محلے میں جا رہے تھے، اللہ کے ایک صحابی کی مزار پہ بچے دیکھے، خشک روٹی ایسے موڑ توڑ کے کھا رہے تھے، اور روٹی کے اندر نہ سالن تھا، نہ کچھ نہ تھا، پانی بھی نہیں تھا، خشک روٹی کھا رہے تھے بہت زیادہ، لیکن ان کی غیرت ایمانی، ان کے جذبے سچے، ان کے اندر عرب کا وہ سچا مزاج موجود ہے، عرب کا وہ سچا مزاج۔ حضرت زینب بنت علی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، جو واقعہ کربلا کے بعد یہاں ساتھ تشریف لائیں، ان کا مزار ہے۔ حضرت رقیہ، امام حسین کی بیٹی، جس کو عام طور پہ بی بی سکینہ کہتے ہیں، اصل نام سکینہ ہے، ایسی ہستی جس پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، ان کا مزار۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سجدے نہیں ہٹے، سر کٹ گئے، سجدے ختم نہیں ہوئے، آج بھی حضرت زینب کے مزار پہ ہم تھے، میں نے ایک تعویذ دیا، سب کو خاص نقش دیا، جتنے میرے ساتھ قافلے میں حضرات تھے، وہیں بیٹھ کے میں نے ایک نقش لکھا، اور بہت خوبیوں والا، طاقتوں والا، صفات والا نقش ہے۔ اذان ہوئی عصر کی اذان ہوئی، میں نے ایک بابے کو دیکھا، اس کی تصویر کھینچی، آگے لاٹھی ہے، قرآن ہے،
اور اذان کے بعد بابا نماز پڑھ رہا ہے. اذان ہوئی گا. بڑا انوکھے واقعات دیکھے، جہاں یہ دیکھا کہ میلوں کے میلوں تحد نظر مکان ختم ہو گئے ہیں جنگوں کی وجہ سے، اور اس کی وجہ ہم ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ہماری کوئی خطا، ہماری غفلت، اور ہمارا اللہ کے خزانوں سے امت کے لیے نہ مانگنا، صرف اپنی ذات کے لیے مانگنا، اس کی وجہ سے وہاں سب کچھ تباہی ہوئی. اس کی بنیاد ہم ہیں، اس کی وجہ ہم ہیں. ہم کہاں گئے کہیں تو آپ کو بتا دوں. اچھا، اس مسجد میں بھی گئے جہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور مینار پہ اتریں گے فرشتوں کے ذریعے، اور ہم نے اب تک سنا تھا پھر سیڑھی لگائی جائے گی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مینار سے نیچے اتریں گے، جبکہ اس مینار کے اندر سیڑھی ہے. اب تک یہ سنا تھا. اب آپ ایک سوال کریں گے، فرشتے مینار تک اتار سکتے ہیں، نیچے نہیں اتار سکتے؟ فرمایا اللہ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، دنیا سبب کا نظام ہے، دنیا کے اندر اللہ نے سبب کو رکھا ہے، اس لیے فرشتے وہاں اتاریں گے. پھر سیڑھی کے اندر مینار پہ سیڑھی ہے، وہاں سے نیچے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. وہ مینار آج بھی موجود ہے اور وہ اسی اموی مسجد میں ہے، اس کو اموی مسجد کہتے ہیں. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، جب سے زمین بنی، آدم آئے، پوری کائنات میں جتنے ہزار شہر ہیں، جتنے لاکھ شہر ہیں، سب سے پہلا جو شہر دنیا میں بنا ہے وہ دمشق ہے. سب سے پہلا شہر جو کائنات میں بنا ہے وہ دمشق شہر ہے، سب سے پہلے، جس کو ہم دمشق کہتے ہیں. چلو میں دمشق ہی کہتا ہوں. دمشق سب سے پہلا شہر. اور بتاؤں، دنیا میں سب سے پہلا جو قتل ہوا ہے دو بھائیوں کا، حابیل اور قابیل، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ان کا مقام بھی وہیں ہے. ان کی حضرت حابیل کی قبر وہیں ہے جن کو بھائی نے قتل کیا تھا. اتنا پرانا شہر ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کا مزار وہیں دمشق کی جامع مسجد، اموی جامع مسجد کے ساتھ ہے. یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک اموی جامع مسجد کے اندر ہے، مقام بنا ہوا ہے. اور مینار حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں اتریں گے اموی جامع مسجد کے اندر ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قافلہ کربلا کے جو سر مبارک وہاں ہیں وہ اموی جامع مسجد میں ہیں. امام زین العابدین کی عبادت گاہیں، نام علی تھا، بن حسین امام حسین کے بیٹے تھے، لیکن عبادتوں کی کثرت کی وجہ سے، دعاؤں کی کثرت کی وجہ سے، اور یہ پیغام دیا، خیال کرنا مجھے ماننے والوں، میرا نام لینے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں اور مجھ سے عقیدت کرنے والوں، خیال کرنا میرا نام اگر لینا تو زین العابدین لینا. اور زین العابدین تمہیں ایک پیغام دیتا ہے، وہ ہے کہ عبادت کی کثرت کرنے والے، رونے والے، سجدے زیادہ کرنے والے اور عبادت کو بہت زیادہ بڑھانے والے، اس ہستی کا نام زین العابدین ہے. آج کوئی دنیا نہیں سمجھتی کہ ان کا نام علی تھا. امام حسین کے کون تھے؟ بیٹے تھے. امام حسین نے اپنے والد کے نام پہ ان کا والد نام رکھا تھا. آج بھی عرب کا مزاج ہے، دادا کے نام پہ بیٹے کا نام رکھتے ہیں، والد کے نام پہ بیٹے کا نام رکھتے ہیں. یہ پیغام ہے کہ امام زین العابدین یاد رہے گا، اور زین العابدین عبادتوں، مجاہدوں اور سجدوں کی کثرت کا نام ہے. وہاں ایک کمرہ ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا، مشہور ہستی، اور انہوں نے وہاں بیٹھ کے بڑی بڑی کتابیں لکھی، احیاء العلوم، کیمیاء سعادت، بڑی بڑی کتابیں وہاں امام غزالی نے لکھی. وہاں آگے بازار میں سلطان نور الدین زنگی کا مزار ہے، اور یہ نور الدین زنگی کے سپاہی تھے صلاح الدین ایوبی، یہ سپاہی تھے ان کے. اور نور الدین زنگی کون ہے؟ یہیں دمشق میں رات کو سو رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے.
कहने लगा कुछ दुश्मन मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। परेशान हो गए, फिर ख्वाब आया, फिर ख्वाब आया, पूरी रिवायत है। फिर दुश्मनों की शक्लें दिखाई, बस उसी वक्त उठे, काफिला लिया और 13 दिन रात सफर किया और मदीना पहुंचे। कहां? दमिश्क। कहां? मदीना। पहुंचते ही कहने लगे कि ये कौन लोग हैं? कहा मदीने भर की दावत करो। ये बादशाह नूरुद्दीन जंगी आया है, बादशाह था मदीने का, सारी सल्तनत का। जाग रहे हैं? ख्याल करना ना सोना नुकसान हो जाएगा, ये हिस्सा ऐसे हटा लें अपने आप को। सारे आए, बादशाह चुप करके देखता रहा। बादशाह की तरफ से इनायत और अताओं की बारिश हो रही है। मदीने वाले आते हैं, इनायतें ले रहे हैं। उन्होंने कहा हुजूर सब मदीने वाले आ गए। मैं नहीं, कुछ हैं। कहा सारे आ गए। सोच के कहने लगे हाँ, 2 लोग हैं जो मराकश से जिनका ताल्लुक है, बड़े नेक हैं, सारा दिन लोगों को पानी पिलाते हैं, गरीबों पे खर्च करते हैं और इबादत करते हैं। जब उनको बुलाया ना तो वो वही थे जिनके बारे में फरमाया कि 2 दुश्मन मुझे तकलीफ दे रहे हैं। फरमाया इनको खड़ा करो। कहां से आए हो? कहने जी हम मिस्कीन लोग हैं, फुकराए मदीना हैं, हम अहले बैत के गुलामों के गुलाम हैं, असहाब रसूल के गुलाम हैं। फरमाया इनके घर चलो। साथ ही उनका घर था हुजूर के रोजे के। उनके घर गए, तलाशी ली, कुछ नजर ना आए। तलाशी लेते लेते एक विजदान था, एक दर्द था, एक सोच था सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का। तो एक चटाई उठाई ना तो नीचे एक पत्थर मिला। फरमाया पत्थर उठाओ। पत्थर उठाया तो नीचे गार था। वो सारी रात मिट्टी की खुदाई करते, गार बनाते। उनको बहुत बड़े पैसे दिए थे और पैसों में कहा था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक निकाल के ले आओ और सिद्दीक और फारूक का जिस्म मुबारक निकाल के ले आओ। और बस फिर मशकीजों में मिट्टी भर के और वो फेंक के आते थे और सुबह उन मशकीजों में लोगों को पानी पिलाते थे। जहां एक एक कतरे की परेशानी थी, उस दौर का पानी। गार में देखा तो हजूर के कदमैन शरीफैन के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। उनको सजा दी, उनका सर कलम कराया और फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने हजूर के रोजे के इर्द गिर्द सीसा, पिघला हुआ सीसा पानी तक पहुंचाया। उस शख्स की मजार के सामने खड़े होके आप नहीं सोच सकते मेरी क्या कैफियत है। बीबी ज़ैनब के मजार के सामने खड़े होके आप नहीं सोचते मेरी क्या कैफियत है। बीबी सकीना जिनको रुकैया कहते हैं, उनके मजार के सामने। लंबे वाकयात हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी आपने सुन लिया, इसका छोटा सा मैंने इनका हवाला दिया है आपको। और हजरत अबू दरदा, अचानक हमें पता चला कि हजरत अबू दरदा का मजार दमिश्क का जो किला है जिसको खालिद बिन वलीद ने फतह किया था रज़ियल्लाहु अन्हु ने, अबू दरदा जिनके अनमोल खजाने में दुआ है, बैठे थे। उनका घर भी वहीं। उस घर के बारे में बंदा दौड़ता हुआ आया कि हजरत आपके घर को आग लग गई। तो मैं नहीं लगी। दूसरा आया, आग लग गई। फरमाया नहीं लगी। तीसरा फिर कुछ देर के बाद आया, आग लगी। फरमाया नहीं लगी। पूछा शेख। अगला बंदा आया तो उसने कहा नहीं लगी। हैरान हुआ मजमा, आपको इतना यकीन नहीं लगी? फरमाया मैंने अल्लाह के नबी की एक दुआ पढ़ी है। फरमाया जो ये दुआ सुबह पढ़ ले, शाम तक अल्लाह हादसों, बीमारियों, आग, तूफान, परेशानियों, मुश्किलात, एक्सीडेंट्स, हिफाजत, और शाम पढ़ ले सुबह तक हिफाजत। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु अंता रब्बुल अर्शिल करीम। ये दुआ है आगे। ये अनमोल खजाने की छठी दुआ है। 5 आयतें हैं, ये अनमोल खजाने में मौजूद है। फिर मैं उनके मजार पे बैठ के 2 दफा उनके मजार पे जाना हुआ। हजरत ज़ैनब के मजार पे तो कई बार जाना हुआ, हजरत रुकैया सकीना के मजार पे कई दफा जाना हुआ, उनके मजार पे 2 दफा जाना हुआ। और 2 दफा मैंने पढ़ के उनसे कहा कि हजरत इस दुआ की इजाजत दे दें, मुझे भी, जो सुने भी उसको भी, आपको भी इजाजत इंशाअल्लाह। मेरे जी में आया कि उन्होंने इजाजत दी। मैं कोई कशफुल कबूर के कब्र वालों से गुफ्तगू के वाकयात नहीं सुना सकता, वो बड़े लोगों को होता है। मैंने कहा हजरत इसकी इजाजत, खास इनायत फरमाएं, बड़े दूर से आया है, बड़े दूर से आया। हजरत के मजार के साथ ना, हजरत के मजार के साथ
میں نے دیکھا تو ایک مصور بیٹھا ہے، ایسے شکل دیکھ کے اس پہ تصویر بنا رہا تھا. مزار کے ساتھ آگے قلعہ ہے، قلعہ خالد بن ولید کا، اس کے ساتھ مصور تھا. تو مجھے واقعہ یاد آیا. عامش ایک بہت بڑے سائنسدان تھے اور بہت بڑے تاریخ دان تھے. عامش کہتے ہیں چندھے کو، چندھیا یہ آنکھیں نہیں ہوتی، ان کی ایسی آنکھیں تھیں. جا رہے تھے، اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ میری زندگی میں بڑے واقعے ہوئے پر یہ واقعہ میں کبھی نہیں بھولوں گا. میرے ساتھ ایک مائی نے 2 ہاتھ کیے. ایک مائی کہنے لگی خاتون ادھر آ. چل پڑے، چلتے چلتے کہنے لگے ادھر چل. آخر ایک مصور بیٹھا تھا، اس کو اشارہ کر کے کہہ کے نا خود چلی گئے. مصور نے ان کو دیکھا تو ہنس پڑا. تو کہنے لگے بات کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس مائی آئی تھی، کہنے لگی شیطان کی تصویر بنا دے. تو میں نے کہا کوئی دکھا؟ نہیں میں دکھاؤں گی. کہنے لگے مجھے کھڑا کر کے کہتے ہیں یہ شیطان ہے، اس کی تصویر بنا دے. اور اگر میں نے جب میرے ساتھ کیا نا دنیا میں کسی نے نہیں کیا. اچھا وہ مصور بیٹھا تھا، مصور بیٹھا تھا. میں حیران کہ وہ کیسی تصویریں بنا رہا تھا. ایسے بندہ دیکھتا تھا بس کہتا ہے 10 منٹ میں تصویر دیکھا اور قلم پھیری. آنکھ کیسی، ناک کیسا، ہونٹ کیسے، چہرہ کیسا. ایک فن تھا جو ختم ہو گیا لیکن ابھی بھی زندہ ہے. تو میں نے ان سے اجازت چاہی اس دعا کی. مجھے کئی لوگوں نے بتایا ہمارے حادثے ہوتے ہیں، کئی لوگوں نے بتایا پریشانیاں ہوتی ہیں، کئی لوگوں نے بتایا مسائل ہوتے ہیں، یہ دعا پڑھتے ہیں ہم حفاظت سے رہتے ہیں. اور جب سے یہ دعا ابکری سے سنی، تسبیح خانے سے سنی، ہماری حفاظت ہو گئی. اور جب سے یہ دعا انمول خزانے پہ پڑھی، ہماری حفاظت ہو گئی. چوٹیں لگتی ہیں، گاڑی بار بار لگتی ہے، بار بار ٹھوکریں لگتی ہیں، بار بار کوئی نہ کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، دشمن وار کرتے ہیں، لوگ وار کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی مشکل الجھن اس کے اوپر حاوی اور غالب ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں اگر کسی کے ساتھ ہیں، یہ ساری چیزیں اگر کسی کے ساتھ ہیں، اس دعا کو پڑھ لے. انوکھی دعا ہے. اور وہ دعا ان کے مزار پہ چھپی ہوئی کارڈ کی شکل میں پڑی تھی. وہاں کے جو خدمت گزار تھے انہوں نے مجھے دی. میں جہاں بھی جاتا تھا میری جیب میں 50 ہزار روپے تہ کر کے، 1000 روپے نہیں 50,000 لیرے. اور وہ کرنسی بہت وہاں کی کمزور ہے، ترکی کا لیرہ مضبوط ہے وہاں کی کرنسی. چپ کر کے میں ہدیہ دیتا چلا جاتا تھا. الحمدللہ وہاں میں نے 3 کروڑ لیرے لوگوں کو ہدیہ کیا خاموشی سے، چلتے چلتے. ہمارے احباب نے بھی کی، ہمارے ساتھ جو قافلے میں چل رہے تھے مخلصین انہوں نے بھی. تو میں نے ان سے اجازت لی اور یہ اجازت لی اس دعا کی اجازت مجھے بھی دیں اور کینیں دیں. بتائیں اور کینیں دیں؟ سننے والے یہاں بھی اور پوری دنیا میں بھی، جو سننے والے ہیں انہیں بھی دیں. اور دعا اس ہستی کی دعا، اور انہوں نے حضور سے سنی تھی ڈائریکٹ براہ راست. اب اس دعا کی طاقت میں صرف ایک واسطہ ہے حضور سے، وہ ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ وہ خوش قسمت ہیں. وہاں موفق قدامہ بہت بڑی ہستی تھی، ان کا مزار بھی ساتھ تھا. اور پھر ایک مسجد دیکھی ہم نے، اس میں 4 صحابہ کے مزار تھے. اور پھر حضرت ام سلمہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ بیوی جو حکمت، بصیرت اور دانائی میں کمال تھی، ان کا. ام حبیبہ ام المومنین میرے حضور کی زوجہ محترمہ، ان کا اکٹھا مزار تھا. اور وہاں ساتھ ہی عبداللہ امام زین العابدین کے بیٹے کا مزار تھا. عبداللہ ان کا نام تھا. ساتھ ہی وہیں قریب بالکل امام زین العابدین کے بیٹے کا مزار تھا. اور وہاں ساتھ ہی حضرت ام کلثوم بنت علی، حضرت علی حیدر کرار شیر خدا کی بیٹی ام کلثوم کا مزار تھا. اور وہیں ساتھ ہی حضرت بی بی فاطمہ صغرا، جن کو صغرا کہتے ہیں، بنت حسین امام حسین کی بیٹی صغرا، نام اصل فاطمہ تھا، ان کا مزار تھا. اور وہیں ساتھ ہی حضرت بی بی فضہ کا مزار تھا، جو کنیز تھی، خادمہ تھی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ، ان کا مزار تھا فضہ کا. علامہ ابن عابدین شامی بہت بڑی ہستی، ان کا مزار تھا. صاحب مختار علامہ حسکفی اور حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان کا مزار، خلیفہ عبد الملک بن مروان، خلیفہ ولید بن عبد الملک، حضرت میمونہ بنت امام حسین کا وہاں مزار تھا. حضرت حمیدہ بنت مسلم بن عقیل کا وہاں مزار تھا، حضرت مسلم بن عقیل.
جو کہ قاصد تھے، قافلہ کربلا کے سفیر تھے، ان کا مزار تھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، حضرت بلال کا مزار تھا۔ میرے بیٹے نے وہاں اذان تھی، میں نے تکبیر پڑھی، کمال منظر تھا، سسکیوں کا منظر تھا، آہوں کا منظر تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کے مزار پہ میرے بیٹے نے اذان دی محراب میں، اور میں نے تکبیر پڑھی اور حضرت بلال کو اپنی اذان سنائی۔ وہی بلال ہیں جب دمشق میں گئے نا، دمشق سے مدینہ گئے، بلایا لاڈلو نے، امام حسن اور حسین نے، اور میں اذان دیں تو میں جرت نہیں ہوتی، جب اشہد ان محمد، میں دیکھوں گا کس کو، اس لیے تو مدینہ چھوڑا تھا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا پوری دنیا میں پھیل جانا میرے دعوت کے کام کو لے کر، اس روحانی عمل کو لے کر، اس روحانی زندگی کو لے کر۔ اس لیے آج ساری دنیا میں صحابہ موجود ہیں، اہل بیت موجود ہیں، ان کی نسلیں 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 موجود ہیں۔ کیوں؟ ان کو ایک فکر تھا کہ ہمیں یہ آیت نہیں بیٹھنے دیتی، انفروا خفافا وثقالا، یہ آیت تم ہلکے بھاری ہو، کس حال میں ہو، اللہ کی راہوں میں نکلو اور اللہ کے دین کو پھیلاؤ۔ اور یہ وہ ہستی ہیں جو ہماری محسن ہستی ہیں، اس لیے صحابہ موجود ہیں۔ قلعہ ڈراور میں جہاں جیپ کی ریلی ہوتی ہے بہاولپور کے ساتھ، حویلی سے صرف 50-55 کلومیٹر آگے حویلی سے، وہاں 4 صحابہ کرام کے مزار، اور ان کی حقیقت یہی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے میں ایک بہت بڑی مسجد میں تھا، سنا ہے کہ صحابہ کرام سے لوگ ہاتھ ملا رہے ہیں، میں ہاتھ ملانے میں گیا، مجھ سے کہنے لگے تم میرے پاس نہیں آتے، آپ کون ہیں؟ کہا ہم اصحاب رسول ہیں، اور ہم قلعہ ڈراور کی فصیل کے ساتھ دیوار کے ساتھ سو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں صحابہ پھیلے اللہ کے دین کو لے کر، کملی والے کی فکر کو لے کر، کملی والے کے غم کو لے کر۔ سنو، ایک فکر رسول ہے، ایک ذکر رسول ہے۔ ذکر رسول یہ ساری محفلیں ہیں، اور فکر رسول کیا ہے؟ فکر رسول سیدہ خدیجہ، اما خدیجہ فرماتی ہیں میرے نبی علیہ السلام رات کو کھڑے ہو کے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے امت کے لیے۔ اور سیدہ اما آمنہ فرماتی ہیں جب میرا بیٹا اس دنیا میں آیا اس کے لب ہل رہے تھے امتی امتی، اور جب میرے آقا اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو فرمایا امتی امتی۔ یہ فکر رسول ہے، اس فکر کو لے کر سارے عالم میں سارے صحابہ اہل بیت پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اگر نہ آتے آج ہم کالی دیوی کے چرنوں اور سومنات کے وہاں بیٹھے ہوتے، آج ہمارے نام کے ساتھ محمد، حسین، حسن، علی، صدیق، فاروق نہ ہوتا۔ یا ان کے فکر رسول کی وجہ سے تھا، اور انہوں نے قربانیاں دی، اس قربانیوں کی برکت سے آج ہمارے نام کے ساتھ نسبتیں کملی والے کی اور یا ان کے غلامی کی، غلاموں کی، یا ان کے گھرانے کی ہیں۔ یہ فکر رسول ہے، ایک ذکر رسول اور ایک میرا تو سارا خاندان وہیں ہے، حویلی میں ہے، وہ میرا آبائی شہر ہے۔ 1762 میں میرا خاندان وہاں بخارا سے آیا تھا۔ کتنے میں؟ کب میں؟ 1762 میں میرا خاندان وہاں آیا تھا، بخارا سے، حجویر سے وہاں 1762 میں۔ میرا تو باپ دادا پردادے کا پردادا بھی وہیں ہے، اور اکیلا لے کے فکر رسول پہ مرشد نے مجھے وہاں سے حکم دیا جا تیری ڈیوٹی لاہور میں ہے۔ اکیلا میں فقیر، اکیلا میں فقیر۔ آج بھی میرا تو سارا خاندان وہی ہے۔ میں اس دن اپنے بیٹے سے کہنے لگا وہیں شام میں دمشق میں، میں نے کہا اماں فرمانے لگی بیٹا کھانا لایا کر، یہاں کپڑے چادریں بچھا کے نا میرے سامنے آ کے کھانا کھایا کر، سارے آیا کرو، کھانے کھایا کرو، باتیں کیا کرو، میں اپنے کنبے کو دیکھوں، تیری اولاد کو دیکھوں، تیرے گھر والوں کو دیکھوں، میرا دل ٹھنڈا ہو۔ میتوں میں ادراک ہوتا ہے، مرحومین میں ادراک ہوتا ہے۔ ہمارے مخلص تھے میاں طارق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھ سے بیعت ہوئے تو کہنے لگے والدہ خواب میں آئی کہ اپنے مرشد کو مجھے دکھا، پھر اپنی اماں کی قبر پہ مجھے لے گئے کہ مجھے دکھا۔ میرا تو سارا کنبہ وہیں ہے، مجھے حکم ہوا چل جا لاہور میں جا، تم لاہور میں جا، لاہور آ گیا۔ میں آج بھی ان بیٹوں سے کہتا ہوں بیٹا کوئی کام نہ ہو، بس میں اپنے وہیں بیٹھا رہوں، جی میں ہے کہ در پر کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منتیں درباں کیے ہوئے، جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ اب بھی جی میں یہی ہے۔ حضرت بلال کے ہاں گئے،
حضرت اسما بنت امیس، اللہ اکبر، بہت بڑی ہستی، ان کے مزار پہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی تھے، جن کی شان میں جن کے حوالے میں ایک آیت آئی تھی، ابس وتولی ان جاء الاعمی، یہ عبداللہ ابن مکتوم، یہ اسی قبرستان میں ہے۔ امام نابلسی، بہت بڑی ہستی، شیخ محی الدین نے اپنے عربی کے مزار پہ جا کے شجرہ پڑھا، اور ساتھ ان کے بیٹے عماد الدین اور سعد الدین۔ وہ شجرہ، جس شجرے کے بارے میں سندھ میں جھگڑا ہو گیا تھا، جھگڑا بھی سنا دوں، سندھ میں خیر پور میں گیا، رانی پور میں، وہاں ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، حقہ پی رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی وہ لاہور کے ابکری والے پیر صاحب آئے ہیں، اچھا، جنہوں نے ہمارا راز عام کر دیا۔ مجھ سے کہنے لگے صدیوں پرانا ہمارا راز تھا، یہ شجرہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا عام کر دیا۔ اور واقعی ایسا ہے کہ اس شجرے کو پڑھ کے جس نے بھی ان کی روح کو ہدیہ دیا اور جس نے بھی دعا کی قبول ہوئی۔ میں براہ راست اسی ہستی کے مزار پہ کھڑا تھا۔ ارطغرل کے مرشد ابن عربی، محی الدین اکبر ابن عربی، اور ایک طرف ان کے بیٹے ہیں عماد الدین، دوسری طرف سعد الدین، اور وہاں پڑھا شجرہ۔ تو میں نے جو دعا کی تھی، یہ دعا کی تھی کہ اللہ جو حاضرین ہیں ان کی مرادیں پوری فرما، اور جو میری بات سن کے آمین کہیں ان کے بھی پوری فرما۔ آمین آمین آمین۔ بہت طاقتور شجرہ ہے، نیٹ پہ موجود ہے۔ وہاں حاضری ہوئی اور ان کی بارگاہ میں شجرہ پڑھا اور ان سے عرض کیا اور دعاؤں کا عرض کیا، اور دہیا قلبی، یہ ان کی شکل میں کون آتا تھا؟ حضرت جبریل اسی صحابی کی شکل میں آتا تھا، ان کے مزار پہ حاضری ہوئی۔ جب بھی جبریل آئے ہیں اسی صحابی کی شکل بن کے آئے ہیں، اور ایک مسجد میں گئے، باب تمہ ہے، اس مسجد میں گئے، ہمارے دو ساتھی ادھر ادھر ہو گئے، تو وہ ہم نے مغرب وہاں پڑھی۔ اچھا مغرب وہاں پڑھی نا، تو ایک طرف لکھا ہوا تھا عثمان بن عوس الثقفی، بہت بڑی ہستی، بہت بڑی ہستی، صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حیران، اچھا پتہ نہیں میری کیفیت ہے، میں اپنی کیفیت کو تو میں اس کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا۔ مجھ سے کہنے لگے اپنا کلمہ مجھے سنا، میں قیامت کے دن تیرے کلمے کا گواہ رہوں گا۔ میرے ساتھ دو چار حضرات تھے، مخلصین تھے۔ میں نے کہا شیخ فرماتے ہیں دیکھو میں اپنی کیفیت بیان کر رہا ہوں، اس کیفیت کے ساتھ میرا دعویٰ نہیں ہے، اس کیفیت کے ساتھ کیا نہیں ہے؟ میرا دعویٰ نہیں ہے۔ مجھ سے فرمانے لگے اپنا کلمہ سنا۔ پھر ہم سب نے شیخ عثمان بن عوس الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کلمہ سنایا کہ تو کلمے کے گواہ رہیں کہ قیامت کے دن، فرمایا مجھے کلمہ سنا، قیامت کے دن کلمے کا میں گواہ رہوں گا۔ پھر حضرت حفصہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، اور حضرت امیر المومن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضور کی بیوی، ان کے مزار پہ گئے۔ پھر امام جوزی کے مزار پہ گئے، بہت بڑی ہستی ہیں، ذوالنون مصری۔ حضرت ابو ہریرہ کے مزار پہ گئے، دمشق کی ایک بازار میں ایک مسجد تھی، اس میں حضرت ابو ہریرہ کا مزار ملا۔ اور حضرت معاذ بن جبل، جن کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن اولیاء کا، علماء کا جھنڈا اس ہستی کے ہاتھ میں ہوگا اور سارے ان کے پیچھے ہوں گے۔ معاذ بن جبل کے مزار پہ جانا ہوا اور ایک مسجد میں ملے، معاذ بن جبل مسجد میں ملے۔ پھر ہم حمص میں گئے، حمص میں ہمیں بہت ڈرایا وہاں نہ جائیں، ہر طرف بم، ہر طرف گولیاں۔ ایک ہم نے بس لے لی، اس نے کہا $1200 لیں گے، آپس میں تقسیم کر لیا، تو بس لی، تو بس نے جو ہے ہمیں پہلے حمص پہنچایا۔ بہت بڑا شہر ہے اور صدیوں نہیں ہزاروں سال پرانا شہر ہے۔ وہاں جس ہستی کے پاس گئے آپ حیران ہوں گے، حضرت خالد بن ولید کے مزار پہ گئے۔ سبحان اللہ، خالد بن ولید ان کے مزار پہ، ساتھ ان کے عبد الرحمن بن خالد تھے ان کے بیٹے، اور ان کے سامنے بالکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبید اللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر اور عبید اللہ بن عمر کا مزار تھا۔ اچھا آگے ہم ایک گلی میں جا رہے تھے، اللہ کا نظام دیکھیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ حضرت جعفر کے دو بیٹے، حضرت جعفر کون تھے؟ حضرت علی کے بھائی تھے، ابو طالب، جعفر بن ابو طالب حضرت علی کے بھائی تھے، اور ان کے دو بیٹے، اور ان دونوں بیٹوں کا مزار ہمیں اکٹھا ملا، عبداللہ بن جعفر اور عبد الرحمن بن جعفر۔
پھر ہمیں تنگ گلیوں میں نکلتے نکلتے اوپر سے بند گلیاں ایسے جیسے غاریں ہوتی ہیں، پرانی صدیوں پرانی ہزاروں سال پرانی گلیوں سے نکلتے ایک مسجد میں پہنچے. وہاں مسجد میں حضرت ثوبان کا مزار ملا. حضرت ثوبان کون تھے جن کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا تھا؟ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اے ثوبان جو تجھ سے محبت کرتا ہے ایسے ہے جو مجھ سے محبت کرے. اے ثوبان جو تجھ سے محبت کرتا ہے ایسے ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے. ثوبان کا مزار تھا. ساتھ حضرت وحشی کا مزار تھا جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا اور بعد میں مسلمان ہوئے، اور میں حضرت ثوبان کے مہمان بنے تھے. یہ بھی حمص میں ان کا مزار تھا، حمص میں ان کا مزار تھا. اچھا، ایک عجب ہمارے ساتھ واقعہ ہوا. ایک چھوٹی سی بائک پہ نا ایک درویش صفات آدمی آئے تو کہنے لگے کعب بن احبار. وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے ساتھ ہے. دعائے کعب جن کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت کعب جو ہے اصل میں یہودی تھے اور پھر مسلمان ہوئے، اور انہوں نے کہا ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں، تجھ پہ وہ جادو کرتے ہیں. حضرت کعب فرماتے ہیں اب یہ الفاظ کعب کے ہیں، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں ورنہ کسی بڑی ہستی کے لیے لفظ میری زبان ساتھ نہیں دیتے، کیونکہ حضرت کعب نے فرمائے ہیں اس لیے میں لفظ کہہ رہا ہوں جو اب کہنے لگا ہوں، ورنہ بڑی ہستی کے لیے لفظ میری زبان ساتھ نہیں دیتی. فرماتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے، اور ایک روایت میں ہے نعوذ باللہ جادوگر مجھے کتا بنا دیتے. دعائے کعب اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ، یہ دعائے کعب ہے. آج بھی ایسے ہی ہے. تلوار ہے کاٹ کے رکھ دیتی ہے جادو اور جادوگروں کو، تلوار ہے کاٹ کے رکھ دیتی ہے نٹ کی دنیا کو، تلوار ہے کاٹ کے رکھ دیتی ہے غلاظت اور خباثت کی دنیا کو، تلوار ہے کاٹ کے رکھ دیتی ہے وسوسوں اور خیالوں کو، تلوار ہے کاٹ کے رکھ دیتی ہے اللہ کے غیر کو، اللہ کے غیر کو. ان کی ہستی پہ ان پہ جا کے میں نے یہ دعا پڑھی. کعب بن احبار کے مزار پہ گیا، ان پہ دعا پڑھی اور میں نے عرض کیا شیخ اجازت دے دیں اس دعا کی. میں نے 2 دفعہ پڑھی، ایک دفعہ پڑھی پھر پڑھی. اجازت دے دیں اس دعا کی مجھے بھی اور میرے سننے والوں کے لیے. آپ سننے والے پوری دنیا میں جتنے سننے والے ہیں ان سب کے لیے اجازتیں لے کے آیا ہوں. کعب بن احبار میں ان سب کے لیے اجازتیں لے کے آیا ہوں. کعب بن احبار بہت بڑی ہستی، بہت بڑی ہستی. اور یہ دعا چاہے نہ صرف ایک دفعہ پڑھ لیا کریں صبح شام. میری ایک درخواست ہے اور منت ہے اور عرضی ہے اور فریاد ہے اور التماس ہے، اس دعا کو یاد کریں. نیٹ پہ فوراً ڈال دیں، ہماری ٹیم بیٹھی ہے اس کو ذرا تازہ کر کے پھر ڈال دیں، ہماری ٹیم بیٹھی ہے، یہ دعا ڈال دیں. اور حضرت ابو دردہ کی دعا بھی ہماری ٹیم بیٹھی ہے نیٹ کی دنیا کی، وہ ابھی ڈال دیں گے. ڈال کے مجھے چٹ دے دیں کہ میں اعلان کر دوں کہ آ گئی ہے. اس دعا کو یاد کر. کعب بن احبار کمال کی دنیا کے انسان تھے اور اللہ نے اس دعا کی طاقت کا یہ کمال اور کرشمہ، اس دعا کی طاقت کا یہ کمال اور کرشمہ فرمایا کہ اگر میں یہ نہ پڑھتا تو جادوگر مجھے یہ بنا دیتے، اور اس دعا کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے میں ان کے حملوں سے بچ گیا، بچ گیا، بچ گیا. عجب دعا ہے. ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضر ہوئے، بہت بڑی ہستی. پھر ہم حلب چلے گئے. حلب جو ترکی کے بارڈر کے ساتھ حلب ہے، ترکی کے ساتھ بھی ہے، عراق کے ساتھ بھی ہے، اور وہاں زلزلہ بھی آیا بہت زیادہ، اور وہاں قلعہ ہے، حلب کا قلعہ ہے. اس قلعے کے اندر ایک مقام خضر ہے، صدیوں پرانا، بہت زیادہ. حضرت خضر علیہ السلام کو اکثر وہاں عبادت کرتے پایا گیا، دیکھا گیا. بہت طاقتور جامع اموی ہے اور عجب دنیا ہے وہاں. ہم نے تقریباً 90 سے زیادہ مقامات، ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے وہاں، کہنے لگے میں گروپس لے کے آتا ہوں اور میرا یہ 54 سفر ہے، 54 دفعہ میں شام میں آیا ہوں، گروپ لے کے آیا ہوں. ان کا بزنس ہے، اچھے نیک انسان ہے. کہنے لگے جو کچھ آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں یہ ہمیں بھی پتا نہیں تھا.
یہ ہستیاں ان جگہوں پہ پڑی ہیں. اصل میں میرے ساتھ دیوانوں کا قافلہ تھا, بوڑھے بوڑھے تھے ایسے, جن کے بارے میں حافظ انور ہیں ہمارے ارائیں. آخر میں گیا ہوں, اب میری بات تھوڑا سا سنیں گے پھر آپ کو پھر سمجھ آئے گی بات, میں ترجمہ بھی کر لوں گا. آخر میں گیا ہوں تے نال میرے بڑھڑے بڑھڑے رلے ہوئے, اور سارے بڑھڑے ہاں جڑے گھلی نے ودے ہاں, گھسٹ گھسٹ کے چل رہے تھے, سمجھ گئے بوڑھے, بہت مشکل بوڑھے. کہنے لگے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے سب وظائف